امام محمد بن عبد الرحمن قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 764 ہجری میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور یہ طاعون کی وبا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، یہاں تک کہ مصر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مصر کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ معمول ہوا کہ ہلاکتیں بڑھنے لگی، موت بڑھنے لگی، تو پھر لوگوں نے قیام اللیل شروع کر دیا۔ یہ بیماری سے لڑنے کا ایک طریقہ کار ہے، ہماری طرح نہیں کہ چھٹیاں ہوئیں تو گھر میں ساری رات 2 3 فلمیں دیکھنے پر لگ گئے۔ اور کوئی کورونا کو مذاق کے طور پر بول رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر جب عذاب نازل فرمایا تو وہ ٹھٹھا کرنے لگے، اس عذاب کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہے، ایسی جگتے جناب بنائی جا رہی ہیں کورونا کے بارے میں، ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ کے اندر لے لیا ہے۔ اگر ایک دن ملک گیر ہڑتال رہے تو ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور یہاں کئی روز ہو گئے مارکیٹیں بند کر دی گئی، کئی روز ہو گئے ادارے بند کر دیے گئے، ملک کی معیشت برباد ہو رہی ہے اور لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاکتیں بڑھنے لگ جائیں۔ میرے بھائی، تو اس کا مقابلہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ رب کی نافرمانی کرنے سے نہیں ہوگا۔ واقعی اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ۔ محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب ہمارے مصر میں آیا تو ہمارے مصر کے لوگوں نے راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کرنا شروع کر دی، اور بتایا کہ وہ صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ پھر وہ صدقات دینے شروع ہو گئے۔ کیا کرنے لگے؟ صدقے دینے لگے۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں کہ ابھی نوٹس جاری بھی نہیں ہوا کہ دکانیں بند ہی کرنی ہیں آپ کو۔ آپ دیکھیے کہ ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندازی بھی شروع کر دی، چیزیں مہنگی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ جس نے 1 کلو چیز لینی تھی وہ 10 کلو گھر میں لے آیا۔ ارے تمہیں تمہارے رب پر اتنا بھی توقع نہیں کہ جو پرندوں کو عطا فرما سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا، جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ اور آج ہم نے ایسی نفسا نفسی کا عالم پیدا کر لیا ہے، کیا خریدنے والے کیا بیچنے والے، سب کے سب۔ حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ذخیرہ اندوزی نہیں شروع کی بلکہ صدقہ دینا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اگر کسی کا کم ہو تو مجھ سے لے لے۔ میرے بھائی، اس وقت میں تو صدقہ عام کیجئے، لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو اس کی مدد کیجئے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب امت پریشان ہے، یہ وہ وقت ہے جب لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر خصوصی نگاہ کریے، ان کے گھروں میں راشن پہنچائیے، ان کے گھر بار کا خیال کیجئے، ان کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جنہوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے، نہ بھائی نہ، کوئی بات نہیں، اس بار زکوٰۃ پہلے نکالیے، کیونکہ مسلمان کو لوگوں کی تمہارے زکوٰۃ کی سخت ضرورت ہے۔ اگر تم اب نہیں نکالو گے تو کب نکالو گے؟ تو ضرورت کے وقت لوگوں کی مدد کیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نے صدقات دینا شروع کر دیا اور کہا، پھر ہم سب مل گئے اور رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگے، اور ایک دوسرے کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے، انہیں برائیوں سے منع کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ طاعون ہمارے گھروں کے اندر آنے لگا ہے، پھر ہم نے ایک کام کیا جس سے رب نے طاعون کو ہمارے وطن سے بھگا دیا۔
ہم نے یہ کام کیا کہ جب طاعون نے ہلاکتیں ہمارے گھروں کے اندر شروع کر دیا تو ہم نے دیکھ لیا ہمارے گھر انسیکیور ہو گئے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہو گئے، تو ہم نے اللہ کے گھر میں پناہ لینا شروع کر دیا اور اللہ نے طاعون کی وبا ختم کر دیا۔ کورونا کا رونا ہر بندہ رو رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپڈیٹ چیک کرتے ہیں کورونا کی ملک میں کیا صورتحال ہے۔ میں کہتا ہوں کورونا کی تمہیں بڑی پڑی ہے؟ صبح اٹھ کر کبھی نماز بھی پڑھی ہے؟ کورونا کی بڑی فکر ہے تمہیں؟ ذرا سی کسی کو زکام ہوا وہ شک کرنے لگتا ہے کہ کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا مجھ کو۔ بھائی جتنا ہم بیماری سے ڈر رہے ہیں اتنا ہم بیماری کے اتارنے والے سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ جس نے بیماری کو اتارا اس سے کیوں نہیں ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گیا اللہ اسے محفوظ کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو بندہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کو عرض کرے گا مولا بخش دے تو وہ بخشش عطا فرمانے والا ہے؟ تو کیا شفا نہیں ملے گی؟ کیا نجات نہیں ملے گی؟ لیکن معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ ہم سب کچھ اوپر سے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل بھی کیفیت ہے، چھٹیاں ہو گئی اداروں کے اندر، ملک جام ہو گیا، لیکن ہمارا ابھی بھی یہ معمول بنا ہوا ہے کہ ہم فلموں کے اندر پڑے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ڈراموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے توبہ اور استغفار لازم کریں، ہمیں چاہیے کہ سجدے میں اپنے سر کو جھکائیں اور اپنے قریب پروردگار سے عرض کریں کہ پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ یقین مانے میرے دوستوں، اللہ بخشش کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔